دین پر استقامت اور اعمال کی بقا کے لیے اہل اللہ کی صحبت اتنی ضروری ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت فرماتے ہیں کہ میں جب دین کی محنت کے لیے جاتا ہوں تو مخلوق میں اختلاط اور زیادہ میل جول سے نفس میں کچھ کثافت اور گندگی سی آ جاتی ہے. یہ لو ولیوں کے سردار گندگی سی آ جاتی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے میں اہل اللہ کی خانقاہوں میں جاتا ہوں تو دل مجلہ ہو جاتا ہے. دوستوں جیسے موٹر کار طویل سفر کرتی ہے تو پرزوں میں میل کچیل آ جاتا ہے تو اس کے صفائی کے لیے ورک شاپ میں بھیجا جاتا ہے. اسی طرح دل کی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہے جس کی ورک شاپ خانقاہیں ہیں، کیونکہ نفس چور ہے، اس میں خفیہ طریقے سے کچھ بڑائی اور کچھ دکھاوا آ جاتا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. نبوت کے بعد نبیین کے بعد صدیقین، فرمایا کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جاہ نکلتا ہے. اور ریا، اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی، مفہوم پتا چلے گا؟ نہیں. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی اس طرح آ جائے گا ریا. پھر بحث کس بات کی ہے؟ توبہ کریں گے اجالا آئے گا تو پتا چلے گا نا کہ میں ابھی بیان اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. آپ کو کیا معلوم؟ میں قسم بھی کھا لیتا ہوں، فرض کریں ایک مثال ہے کہ میں اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں، لیکن دل کے اندر جو چور چھپا ہوا ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جن کا مشائخ اور علماء سے تعلق نہیں ہوتا ان کی گفتگو سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کی زبان سے بڑائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے دل میں کیا مرض پیدا ہو گیا. اس لیے چاہے کوئی مدرس ہو، معلم ہو، مبلغ ہو، مصنف ہو، تزکیہ نفس بغیر اہل اللہ کی صحبت اور تعلق کے نہیں ہوتا. ایک صاحب نے خود بتایا کہ میں اللہ کے فضل سے دین کے لیے کچھ وقت لگا کر جب کراچی واپس آیا تو مجھے تمام لوگ نہایت حقیر معلوم ہوئے کہ یہ سب غافل ہیں، انہیں دین کی فکر نہیں. علماء پنکھوں میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ دریائے سندھ کے کنارے جنگلوں میں جا کر دین پھیلا رہے ہیں. لیکن اللہ وہ ایک اللہ والے سے بیعت تھے، انہوں نے چھپایا نہیں، اپنے شیخ کو اپنا یہ حال بتایا کہ مجھے تو بڑے بڑے علماء تک شیطان نظر آ رہے ہیں. ان بزرگ نے فرمایا کہ سب سے بڑے شیطان تو تم ہو، کیونکہ تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، تم نے اپنے نفس کو مٹانا نہیں سیکھا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، بلکہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا خود کو کافروں اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھو. اور تمہارا حال اتنا خراب ہو گیا کہ عام مسلمان تو کجا تم علماء کو وارثین انبیاء ہیں ان کو حقیر سمجھ رہے ہو، جنہوں نے اتنے برس دین میں لگائے ہوئے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، تم ان کو حقیر سمجھ رہے ہو. ان بزرگ نے فرمایا کہ تجھے حدیث پاک معلوم نہیں؟ یا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہو. اور ایک روایت میں اور ہے کہ داخلہ تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس سے پتا چلا کہ اہل اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے. اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ ہلاک ہو گیا تھا، کیونکہ شیطان نے دل میں تکبر ڈال دیا، لیکن شیخ کی ڈانٹ سے سارا تکبر نکل گیا. یہ تکبر اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ حج اور عمرے، تہجد اور تلاوت، ذکر و نوافل بیان کرنے کو سب کو اڑا دیتا ہے. اسی طرح چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، بخاری شریف پڑھا رہا ہو، اگر اللہ والے سے اصلاحی تعلق نہ ہوگا تو آپ اس کے علم اور عمل میں فاصلے دیکھیں گے. چاہے علم کا سمندر ہو، اگر اصلاح نہ کرائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہوائی جہاز میں ایروسٹس سے مسکرا کر اور اس کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہا ہوگا. جتنا نیکیاں کمانا ضروری ہے ان کی حفاظت کا اہتمام بھی اس سے زیادہ ضروری ہے، جو نفس کی اصلاح کے بغیر نہیں ہوتا. اور نفس کی اصلاح موقوف ہے صحبت اہل اللہ پر. بڑا طویل مضمون ہے عجب اور کبر کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ.